بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں توصیف سید۔ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی، اور آج کے ولاگ میں ہم خطے کی صورتحال کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ 27 اور 28 اپریل کی درمیانی رات 12 بجے ہیں ٹورانٹو میں، کینیڈا میں، اور پاکستان میں منگل کے صبح 28 اپریل 9 بجے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، آج بڑی اہم پیش رفت یہ ہے کہ ایران جنگ کے دوران ریاض اور تہران کے درمیان جو تعلقات میں بگاڑ آ گیا تھا، اس کے باوجود حج کی ادائیگی کے لیے ایرانی زائرین سعودی عرب پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ 2 دن پہلے یہ زائرین سعودی عرب پہنچے تھے، اور مختصر تعداد میں ایرانی حجاج کی سعودی عرب آمد جو ہے اس کا سلسلہ 25 اپریل سے شروع ہوا تھا، اور تقریباً 31,000 زائرین سعودی عرب آئیں گے ایران سے۔ یہ تعداد گزشتہ برس کے مقابلے میں تقریباً 1/3 ہے۔ گزشتہ سال حج کے لیے تقریباً 90,000 ایرانی حجاج آئے تھے۔ اس کا مقصد ہے اس سال جنگ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے درخواستیں یا تو جمع نہیں کرائیں، یا ان کا ارادہ نہیں بن سکا، یا حالات کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، لیکن پھر بھی خاصی بڑی تعداد ہے، اور 31,000 زائرین ان حالات میں بھی سعودی عرب آئے ہیں، تو یہ خوش آئند بات ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد ایران نے سعودی عرب سمیت کئی خلیجی ممالک پر میزائل اور ڈرون حملے کیے تھے۔ ان حملوں کے باعث سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں اچھی خاصی کشیدگی آ گئی تھی، اور سعودی عرب نے مارچ میں ایران کے سفیر کو طلب کر کے ان حملوں کی شدید مذمت بھی کی تھی۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ جو مارکو روبیو، انہوں نے اپنائے حرمس کو معاشی جوہری ہتھیار کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اسے دنیا کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ایران فخر سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ دنیا کی 20 سے 25% توانائی کو یرغمال بنا کر رکھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تصور کریں اگر ایران کو جوہری ہتھیار تک رسائی مل گئی تو پورے خطے کو یرغمال بنا لے گا۔ مارکو روبیو نے کہا کہ انہیں امید ہے اس تنازع کے بعد پوری دنیا کو ایران سے لاحق خطرے کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ان کے مطابق ایران دنیا کے ساتھ جو کچھ جوہری ہتھیار کے ذریعے کرنا چاہتا ہے وہی وہ اس وقت تیل کے ذریعے کر رہا ہے۔ اب مارکو روبیو کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے یہ ابنائے حرمس کا جو سلسلہ شروع کیا ایران نے، وہ انتہائی مجبوری میں کیا۔ ایران کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے یہ کرنا پڑے گا، لیکن جب اس کو مجبور کر دیا گیا تو اس نے پھر ایسا کیا، ورنہ اس سے پہلے تو ابنائے حرمس پر کوئی ایشو نہیں تھا۔ جہاز آ رہے تھے اور لاتعداد بحری جہاز گزر رہے تھے، لیکن معاشی طور پر تو ایران کو بہت تباہی سے دوچار کیا گیا۔ اس کے تیل کے جو برآمدات تھیں ان پہ افیکٹ آیا، اس پہ اقتصادی پابندیاں لگی ہوئی ہیں ایک عرصے سے۔ تو مارکو روبیو کا یہ کہنا کہ جی وہ ایک قسم کی یعنی ایران دنیا کو بلیک میل کر سکتا ہے یا خطے کے لوگوں کو یرغمال بنا سکتا ہے، یرغمال تو اسرائیل نے بنایا ہوا ہے، جو گزشتہ 4 دہائیوں سے ایران کے خلاف، یا اس سے پہلے امریکہ خود عراق کے خلاف ان کے ایٹامک پلانٹ کو بھی تباہ کر چکا ہے، ان کے ملکوں کو برباد کر چکا ہے۔ لیبیا ہو گیا، چاہے سوڈان ہو گیا، چاہے عراق ہو گیا، شام ہو گیا، مصر ہو گیا، اس پورے خطے میں کس نے ادھم مچائے رکھا ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اور امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی تعطل کے باوجود آج ایک ایرانی وفد پوٹن کے ساتھ ملاقات کے لیے روس پہنچا تھا تاکہ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع پر بات چیت کی جا سکے۔ بحرین کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اس نے ان افراد کی شہریت منسوخ کر دی ہے جنہوں نے ایران کے معاندانہ اور مجرمانہ اقدامات کی حمایت یا تعریف کی۔ وزارت نے واضح کیا کہ یہ اقدام ان افراد کے خاندانوں پر بھی لاگو ہوگا جن پر الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ بحرین خطے کے ان کئی ممالک میں شامل ہے جنہوں نے جنگ کے دوران ایرانی حملوں سے متعلق معلومات کو سختی سے کنٹرول کیا، اور ان مقامی اور غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا جنہوں نے ان حملوں کی ویڈیوز بنائی۔ اب ہمیں وہاں سے کئی مختلف
لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ بحرین میں بحرین کے علاوہ یو اے ای میں اور قطر میں کئی لوگوں نے اگر صرف ویڈیو بنائی ہے، یعنی انہوں نظر آیا کہ کہیں میزائل گرایا، دھواں اٹھ رہا ہے، اور ویڈیو بنائی اور اس کو کہیں شیئر نہیں کیا، اس کے باوجود انہیں کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر اسرائیل نے ایسی ٹیکنالوجی دی ہوئی ہے کہ ان کا سسٹم ان کو بتا دیتا ہے کہ کس نمبر سے ایک ویڈیو بنائی گئی ہے، چاہے وہ کسی سے شیئر کریں یا نہ کریں۔ تو ان ملکوں میں ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ یو اے ای میں بھی بہت سختی کی گئی ہے، سعودی عرب میں بھی سختی کی گئی ہے، لیکن سعودی عرب میں کسی اور طرح کے اقدامات تھے، لیکن آج یہ بحرین نے اس طرح کے اقدامات کیے ہیں۔ اور وزارت داخلہ نے اپنی ایک ویڈیو پوسٹ میں لکھا ہے کہ جی ایران کی جو معاندانہ اور مجرمانہ کارروائیوں سے ہمدردی اور ان کی تعریف کرنے والوں کی بحرینی شہریت منسوخ کی جا رہی ہے۔ اب تک اس فیصلے کے تحت ان کے زیر کفالت اہل خانہ سمیت تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 70 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ جو عباس عراقچی ہیں، انہوں نے کہا کہ مذاکرات دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کی عکاسی کرتے ہیں، جبکہ روسی وزیر خارجہ نے اس بات چیت کو بہت مفید قرار دیا۔ عباس عراقچی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے مذاکرات کی درخواست کی ہے جس پر تہران غور کر رہا ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عراقچی کا کہنا تھا کہ ایران دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے اور واشنگٹن اپنے مقاصد میں سے ایک بھی حاصل نہیں کر پایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی لیے انہوں نے مزید مذاکرات کی درخواست کی ہے اور ہم اس پر غور کر رہے ہیں۔ ادھر ایک اسرائیلی ویب سائٹ نے کہا ہے کہ جی اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے نیتن یاہو کی عدالتی سماعت شروع ہونے سے تقریباً 90 منٹ قبل ان کے وکیل کی درخواست پر اسے اچانک منسوخ کر دیا گیا ہے۔ نیتن یاہو کو آج تقریباً 6 ہفتوں کی تاخیر کے بعد فوجداری مقدمے میں گواہی دینا تھی۔ یہ تیسری مرتبہ ہے کہ غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں اور حزب اللہ کے ساتھ جنگ کے باعث عدالتی سماعت ملتوی کی گئی۔ تاہم حکام کی جانب سے آج کی سماعت میں تاخیر اور اس کے منسوخ کیے جانے کی کوئی سرکاری وجہ نہیں آئی، لیکن وجہ اس لیے سامنے نہیں بھی آئی کہ پوتن کی پوری کوشش ہے گزشتہ تقریباً کوئی 1-1.5 سال سے، چونکہ ان کے خلاف کرپشن کے مقدمات ہیں، وہ اس کو حملہ کر کے یا ایسے حالات کریٹ کر کے کہیں نہ کہیں حملے کا جواز گھڑ کے، جیسے لبنان ہو گیا، شام ہو گیا، غزہ میں تو طویل عرصے تک بمباری کی گئی اور اس کے بعد ایران کے اوپر بلا جواز کارروائی کی گئی۔ وہ اپنے آپ کو یعنی جیسے جان بچانے کے لیے، اپنی کھال بچانے کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں، اور ان کے وکیل نے ظاہر ہے کچھ ایسے دلائل دیے ہوں گے جو میڈیا پہ کوریج نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ سے ان کو آج یہ ایک سہولت کہہ لیں مل گئی ہے اور اچانک ان کی سماعت جو ہے منسوخ ہو گئی ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہے وہ کب تک چھپیں گے اور کب تک قدرت کے مکافات عمل سے بچیں گے، اس کی زد میں تو انسان نے آنا ہی ہوتا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ میں ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے نفاذ سے متعلق کانفرنس میں ایران کو بھی نائب صدر منتخب کیا گیا ہے، جس پر امریکہ نے اچھا خاصا اعتراض بھی کیا ہے، اختلاف بھی کیا ہے۔ اس موقع پر امریکہ اور ایرانی مندوبین کے درمیان تلخ جملوں کا بھی تبادلہ ہوا ہے، اور مندوبین نے کہا کہ جی ایران کا انتخاب ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی توہین ہے۔ یہ امریکہ کے جو نمائندے تھے کرسٹوفر، ان کا کہنا تھا، اور جو رضا نجفی تھے وہ ایران کے مندوب تھے، انہوں نے اسے بے بنیاد اور سیاسی نقطہ نظر کی ترجمانی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ دنیا کی واحد ریاست ہے جو ایٹمی ہتھیار استعمال کر چکی ہے اور اب ایٹمی عدم پھیلاؤ کے نفاذ کے لیے ثالث بھی بننا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT پر، نان پرولیفریشن ٹریٹی پر یعنی دستخط کر رکھے ہیں، جبکہ اسرائیل نے اب تک اس معاہدے پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ NPT کے نفاذ پر منعقدہ 11ویں کانفرنس کے دوران
دنیا کے مختلف ملکوں نے 34 نائب صدور کا انتخاب کیا، جس میں ایران بھی شامل تھا۔ ادھر ایک خبر یہ بھی ہے، لندن میں پولیس نے یہودی کمیونٹی پر حملے کی کارروائیوں کی تیاری کے شبے میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے، اور اتوار کے روز ڈیون کے قریب ایک علاقے سے اس شخص کو گرفتار کیا گیا۔ 37 سالہ یہ شخص ہے، اور اس سے لندن کے ایک پولیس اسٹیشن میں پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ یہ گرفتاری لندن میں یہودی کمیونٹی پر ہونے والے متعدد حملوں کے خلاف جاری کاؤنٹر ٹیررزم پولیسنگ کی تحقیقات کا حصہ ہے۔ اس وقت آج جب ہم آپ سے یہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے کچھ دیر کے بعد ہی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کو بریفنگ دی جائے گی آج کہ ایران کی جو جانب سے مذاکرات کے لیے نکات دیے گئے ہیں ان کی آج ٹرمپ کی اپنی قومی سلامتی ٹیم سے ملاقات ہوگی۔ اور جب ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے تھے تو وہ تجاویز پر غور کرنے کے لیے انہوں نے اجلاس بنایا ہوا تھا، اور کہا یہ گیا ہے کہ جی ابنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کی پیشکش کی گئی ہے، لیکن ٹرمپ کی ریڈ لائنز ابھی کسی حد تک غیر واضح ہیں۔ اور جو کیرولین ہے وائٹ ہاؤس کی ترجمان، وہ کہتی ہیں کہ جی امریکہ ایسی کوئی ڈیل قبول نہیں کرے گا جس میں ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت ہو۔ اور ایرانی تجاویز کے بارے میں انہوں نے پاکستانی ذرائع سے کہا کہ جی یہ امریکہ کو ملی ہے یہ ایرانی تجاویز۔ ایران نے جو تجاویز امریکہ کے حوالے کی ان میں جنگ کا خاتمہ سر فہرست ہے۔ اس کے بعد ایران نے حملے دوبارہ نہ کرنے کی ضمانت مانگی ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ تیسرے قدم کے طور پر ابنائے ہرمز اس شرط پر کھولی جائے گی کہ امریکہ ایرانی سمندروں کی ناکہ بندی ختم کرے، اس کے بعد نیوکلیئر ایشو پر بات کی جائے، تاہم امریکہ پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی کا ایرانی حق تسلیم کرے۔ اور ادھر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی ایران بات کرنا چاہے تو ہمیں فون کرے، امریکی ٹیلی فون لائنز بہت اچھی اور محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو پتہ ہے ڈیل میں کیا ہونا چاہیے، ایٹمی ہتھیار نہ چھوڑے تو ایران سے مل بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی ابھی بھی ٹرمپ وہی راگ الاپ رہے ہیں اور اسی پر اڑے ہوئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کچھ نرمی اختیار کرتے ہیں یا ان کا جو انداز ہے اسی پر وہ اڑے رہتے ہیں، اور پھر دیکھیں گے کہ کیا سلسلہ بنتا ہے۔ عراقچی نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے مذاکرات کی درخواست کی ہے۔ اور آخری خبر کہ ایرانی مذاکرات کار جو ہیں وہ امریکہ سے ڈیل کے لیے سنجیدہ ہیں، یہ بات کہی ہے مارکو روبیو نے۔ اس کے ساتھ ہی توصیف سید کو یہیں پہ اجازت دیں۔ آج کا ولاگ ہم اہم خبروں کے بعد ختم کرنا چاہیں گے۔ آپ سے درخواست ہے اردو گلوب ٹی وی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں کامنٹ سے ضرور نوازیں، ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آپ ہمیں کچھ اپنی رائے دیں گے، کچھ بہتری کے لیے ہمیں اپنی رائے سے نوازیں گے تو ہم اس کو مزید بہتر کریں گے۔ جیسے ہی یہ جنگ کے حوالے سے ڈیولپمنٹ جب تک جاری رہتی ہے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے جیسے کہ آپ کو کہا تھا کہ جی پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کسی بھی حوالے سے ہو، کسی کے بھی نہ تو وہ کسی کے حق میں ہوگی نہ کسی کے خلاف ہوگی، انتہائی بیلنس تجزیہ ہم آپ کو دیں گے، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے ہو، حکومت وقت کا، اسٹیبلشمنٹ کا، کسی بھی جماعت کا، اداروں کا کوئی بھی ایسا واقعہ جو رپورٹ ہوا اور جسے ہم سمجھتے ہوں کہ اس پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، بحث کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، یا کسی کی رائے لے کر آپ تک پہنچا سکتے ہیں، وہ ہمارا حق ہے۔ اور انشاءاللہ ہم نے شروع دن سے اپنے ناظرین سے یہ وعدہ بھی کیا تھا اور یہ عہد بھی کیا تھا کہ ہم بیلنس تجزیہ اور ان بائسڈ تجزیہ اور غیر جانبدارانہ تجزیہ آپ کو فراہم کرتے رہیں گے۔
اور سچ کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ سچ کا ساتھ دینے کے لیے مجھے اپنے تمام دوستوں کا، اپنے ناظرین کا، سب کا ساتھ چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔